نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ ابھی ایک ویڈیو کلپ سنی جس میں ملک کا ایک مشہور عالم دین جو شیعہ مکتبی فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور آج کل وحدت امت کے لیے ان کی کاوشیں بڑی عروج پر ہیں اور بڑے معتدل مزاج کے مالک عالم دین لگتے ہیں۔ ہم ان کاوشوں کی قدر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اپنے جامعہ میں اس حوالے سے وہ کئی پروگرام بھی کر چکے ہیں اور اہل سنت والجماعت کے علماء اپنے یہاں مدعو کیے ہیں اور ان کے وہاں خطاب کروا دیے ہیں اور اپنی تقریروں میں وہ اہل سنت والجماعت کے علماء کی تعریفیں بھی کرتے ہیں، ان کے کردار کو سراہتے بھی ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو ان کے مطالعہ کے بارے میں بھی کہا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ سارے کام مثبت ہے اور ہم ہمیشہ کے لیے پرامن رہنے کو ترجیح دیتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر فرقہ واریت ہو، ملک کے اندر فساد ہو، ملک کے اندر بدامنی ہو اور ایک دوسرے کے خلاف کفر کی فتویٰ بازی ہو اور ایک دوسرے کی توہین اور ایک دوسرے کے خلاف گستاخانہ طرز گفتگو اختیار کیا جائے۔ ہم نے کبھی بھی اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا ہے، اب بھی اچھا نہیں سمجھتے اور آئندہ کے لیے بھی ہم اچھا نہیں سمجھیں گے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں امن ہو اور تمام لوگ پرامن زندگی گزار سکے، فرقہ واریت کا نام و نشان نہ ہو، اختلافات جو بہت عناد تعصب کی بنا پر رکھے جاتے ہیں، ایسے اختلافات سے یہ ملک پاک صاف ہو۔ یہ مناظرانہ یہ جو طرز عمل اختیار کیا گیا ہے ایسا بھی نہ ہو، بھائی چارگی کے ساتھ تمام اہل وطن زندگی گزار سکیں۔ لیکن کچھ ایسی باتیں بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ جو ہمارے درمیان اتفاق پیدا کر سکتی ہیں، جو ہمارے درمیان فرقہ واریت کی ہوا کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہے، اور وہ یہ کہ جس طرح یہ حضرات خود کہتے ہیں کہ کسی بھی مذہب کے مقدس ہستیوں کی توہین کرنا یہ ان کے مسلک اور مذہب کے مطابق بھی جائز نہیں۔ اگر ایسا ہی ہے اور خدا کرے ایسا ہو تو پھر ہم یہ چاہیں گے اور دعوت دیں گے، التماس کریں گے کہ ان اصولوں کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی جائے، کسی بھی مذہب کے مقدسات کو نہ چھیڑا جائے، ان کی توہین نہ کی جائے۔ یہ معتدل سمجھے جانے والے شخص ہمارے لیے قابل احترام ہے اور ہم پہلے کہہ چکے ہیں۔ انہی کی ایک ویڈیو کلپ سنی جس میں وہ اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے،
وہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ ابھی تک تو لا الہ الا اللہ کیوں نہیں کہہ چکا؟ کون سی چیز رکاوٹ بن رہی ہے؟ تو اس نے فوراً کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ۔ اور ایک جملہ اور مؤرخین نے بھی ذکر کیا، اور وہ یہ کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو آج ہم اس سے مدد مانگتے، لیکن کوئی نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ پھر مجھے رسول ماننے سے کون سی چیز رکاوٹ بن رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس بارے میں تردد ہے، یعنی بصیرت اب تک حاصل نہیں ہے۔ اسی بات کو اس علامہ صاحب نے اپنے شاگردوں کے سامنے ذکر کیا اور آگے گفتگو نہیں کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادھوری گفتگو ہے۔ اس سے واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور شاید اسی بنا پر ان کے یہاں ان کے اوپر لعنت کی جاتی ہے اور تبرہ کیا جاتا ہے۔ میں اس پر گفتگو کرنے سے قبل ایک بات عرض کرتا ہوں۔ یہ اسلام کی وسعت ظرفی ہے، یہ اسلام کا کمال ہے، یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے کہ جان کے دشمنوں، خاندان کے دشمنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اپنے بھائی چارے کے اندر داخل کر دیا کرتے تھے، اور پھر وہ ایسے ہی محترم قرار پاتے تھے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے سالوں سال کے ساتھی۔ حضرت وحشی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا، لیکن جب وہ ایمان لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو محترم قرار دیا۔ اس طرح اکرمہ ابو جہل کے بیٹے جو فتح مکہ کے موقع پر بھی بھاگ گئے تھے، اور ان کی بیوی ان کو لے کر آئی، اور جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اسلام کے عام بھائی چارے کے اندر وہ بھی داخل ہو گئے اور ان کو امن نصیب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اس پر پھر مواخذہ نہیں ہوتا۔ تو یہ اسلام کی وسعت ظرفی ہے۔ اس وجہ سے آج ہم کہتے ہیں کہ امریکہ نے مسلمانوں کو بہت ستایا، بہت تکلیفیں دی، مسلمانوں کا قتل عام کیا، بش نے کیا، اوباما نے کیا، کلنٹن نے کیا اور ٹرمپ نے کیا، لیکن آج اگر یہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں تو ہمارے بھائی بن جاتے ہیں، ہم ان کو اپنی دلوں کے اندر جگہ دیتے ہیں۔ تو اسی بنا پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ فتح مکہ تک انہوں نے اسلام کے خلاف ہر جنگ میں حصہ لیا، قائدانہ کردار ادا کیا، لیکن آج جب وہ مسلمان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام جنگیں، ان کے تمام وہ کاروائیاں جو انہوں نے اسلام کے خلاف کی تھی، ورا سزن کے خلاف کی تھی، وہ سارے معاف کر دی، اور فتح مکہ کے موقع پر
صرف ابو سفیان کا مسئلہ نہیں، اور بھی بڑے بڑے وہ لوگ جو ابھی تک اسلام کے خلاف لڑتے رہے، مسلمانوں کے خلاف لڑتے رہے، مسلمان ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا اور ان کے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ یہاں پر یہ بات کہ حضرت ابو سفیان نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے اب تک محمد الرسول اللہ کہنے میں تردد ہے، میں اس کو ایک عظمت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ صحابہ کرام کا ہر فرد علی وجہ بصیرت مسلمان ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ دی تھی، وہ کافر تھے پہلے تو بھی سمجھ رکھتے تھے، اور جب مسلمان ہو گئے تو اعلیٰ وجہ بصیرت مسلمان ہو گئے۔ جہاں ان کو تردد تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قید میں تھے ایک سمجھو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی اور شان رحیمی کو بھی جانتے تھے، اس وجہ سے جو بات دل کے اندر تھی واضح زبان پر کہتے کہ اعلیٰ وجہ بصیرت نہیں ہوں، اس لیے فی الحال میں محمد رسول اللہ نہیں کہتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو چھیڑا نہیں۔ بعد میں جب یہ تردد دور ہو گیا اور یقین پیدا ہو گیا، تب انہوں نے اقرار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے کر آئے، جو ان کی ایک روایت کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اندر کعبہ میں تھے، ابو سفیان باہر تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، محمد رسول اللہ کی ادائیگی اس نے نہیں کی تھی اب تک، دل کے اندر یہ ٹھانی کہ اگر میں اس شخص کے خلاف دوبارہ لشکر کشی کروں، دوبارہ لوگوں کو جمع کر لوں، کیسے رہے گا؟ اندر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ابو سفیان کے کندھے پر ہاتھ مار کر یہ ارشاد فرمایا، اذن یخزیک اللہ، تب تجھے اللہ رسوا کر دے گا۔ یہ البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا، اور دوسری روایت میں ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نقل کیا، ان میں یہ ہے کہ جب ابو سفیان نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جا رہے ہیں اور لوگ ان کے پیچھے پورے عقیدت کے ساتھ چل رہے ہیں، اپنے دل کے اندر یہ بات کہی، لو عابت هذا الرجل القتال، میں اگر دوبارہ اس کے خلاف جنگ چھیڑ دوں تو کیسے رہے گا؟ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی ضرب بیدہ فی صدرہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، ان کو سینے پر مارا، فقال اذن یخزیک اللہ، تب تو تجھے اللہ رسوا کر دے گا۔ فقال اتوب الی اللہ واستغفر اللہ مما تفوہت بھی، میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں اور استغفار کرتا ہوں ان باتوں سے جو ابھی میں نے کہی۔ اب یہاں دیکھیں کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اور اپنے کہی ہوئی باتوں کو تفوہ یعنی بکواس قرار دیتا ہے، اور پھر ایک روایت میں ہے جو ابو اسحاق کی روایت سے ہے، ان ابا سفیان بن حرب بعد فتح مکہ کان جالسا فقال فی نفسه، فتح مکہ کے بعد وہ مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اپنے دل کے اندر یہ بات کہی، لو جمعت لمحمد جمعا، کہ اگر میں محمد کے خلاف کوئی لشکر تیار کروں، فإنه ليحدث نفسه بذلك، وہ دل میں بات کر رہے تھے، اذ ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین کتفیہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے پر ہاتھ مارا اور وقال اور ارشاد فرمایا، اذن یخزیک اللہ، تب تجھے اللہ رسوا کر دے گا۔ قال فرفع رأسه فإذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم علی رأسه، سر اٹھایا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر کھڑے تھے، فقال ما ایقنت انک نبی حتی الساعة، اب تک مجھے یقین نہیں تھا کہ آپ نبی ہیں، لیکن اب یقین ہو گیا۔ اسی یقین کا نام تو اسلام ہے،
اسی یقین کا نام تو ایمان ہے جو اس کے دل کے اندر پیدا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کر. جو روایت اس شخص نے نقل کی ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو سفیان نے یہ کہا تھا کہ مجھے تردد ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ ان سے یہ کہا کہ اب اگر تم ایمان قبول نہیں کرو گے، اسلام نہیں لے کر آؤ گے تو تمہاری جان چلی جائے گی. اس میں یہ ہے فتشکدا، اس نے اسلام قبول کر لیا. یہ روایت تبری میں ہے، تبری میں ہے واضح طور پر. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا ویحک یا ابا سفیان الم یأن لک ان تعلم انی رسول اللہ. ابو سفیان ابھی تک تو یہ بات نہیں جانتا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. فقال بأبی انت وأمی ما اوصلک وما احلمک واکرمک اما هذه ففي النفس منها شيء. میرے دل کے اندر اس بارے میں کچھ تردد سا ہے. فقال عباس فقلت له ویلک. عباس کہتے میں نے ان سے کہا تیرا ستیہ ناس ہو، تشہد شہادت الحق قبل اللہ ان تضرب عنقک، کہ تو اپنی گردن ماری جانے سے پہلے پہلے شہادت اور کلمہ کہو. قال فتشکد. عبداللہ حضرت عباس کہتے ہیں کہ ابو سفیان نے فتشہدہ شہادت کا کلمہ پورا پڑھ لیا. یہی وجہ ہے. اور اس آدمی نے یہ بھی کہا اپنے اس بات کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیف قلب کے لیے ان کے گھر کو امن کی جگہ قرار دے دیا تھا. یہ تاریخ تبری ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 761 ہے. اچھا، یہ جو بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیف قلب کے لیے ان کے گھر کو امن کی جگہ قرار دے دیا تھا، تو اس کے بارے میں 2 روایت ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ درخواست کی تھی کہ یہ ابو سفیان سردار ہیں، یہ اعزاز کو پسند کرتے ہیں، ان کو کوئی اعزاز دے دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ ارشاد فرما دیا تھا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن. جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ مأمون رہے گا. اور صرف ابو سفیان کے گھر کو امن کی جگہ قرار نہیں دیا تھا بلکہ یہ بھی فرما دیا تھا کہ من دخل المسجد فهو آمن من اغلق بابه فهو آمن. جس نے اپنا دروازہ بند کر دیا وہ بھی مأمون ہے. اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ جاؤ، جو لوگ سامنے آئے قتل کرتے چلے جاؤ. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو جو بھی سامنے آیا قتل کرتے گئے. ابو سفیان نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اور یہ فرما دیا کہ یہ روایت ہے البدایہ والنہایہ میں. یہ ابو ہریرہ کہتے ہیں فقال ابو ہریرہ فانطلقنا فما يشاء واحد منا ان يقتل منهم ما شاء وما احد منهم يوجه الينا منهم شيئا. قال فقال ابو سفیان. ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ ابیحت حضراء قریش لا قریش بعد اليوم. آپ نے تمام قریش کی جماعتوں کا خون مباح قرار دے دیا تو اس کے بعد تو قریشی باقی نہیں رہیں گے. قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا من اغلق بابه فهو آمن. جس نے اپنا دروازہ بند کر دیا وہ امن میں ہے. ومن دخل دار ابی سفیان فهو آمن. جس نے ابو سفیان کے گھر کے اندر داخل ہو کر پناہ لے لی تو وہ بھی مأمون ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ امن میں آئے مسلمان ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیف قلب کے لیے نہیں بلکہ ان کے اعزاز کے لیے، ان کے سرداری کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کو امن کی جگہ قرار دے دیا تھا. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی باتوں کو ذیلی موضوع اور موضوعی بحث بنانے سے محفوظ رکھیں جو انتشار کا باعث بنتی ہے. اللہ رب العزت ہم سے دین کا کام لے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.